نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سورۃ ہمزہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ہلاکت ہے واسطے اس کے جو بہت عیب ٹٹولتا ہے، بہت غیبت کرتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور جس نے جمع کیا مال اور گن گن کر رکھا اسے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ بلا شبہ اس کا مال ہمیشہ زندہ رکھے گا اس کو۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو کہ کیا ہے وہ حطمہ۔ نار اللہ الموقدہ، آگ ہے اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو جھانکتی ہے، پہنچتی ہے دلوں تک۔ انہا علیہم موصدہ، بلا شبہ وہ آگ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ سورت ہمزہ کا تعارف۔ اس سورت کی پہلی آیت کے لفظ ہمزہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ سورت ہمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیتیں، 1 رکوع، 33 کلمات اور 125 حروف ہے۔ اس سورت کا موضوع غیبت، عیب جوئی، بدگوئی، طعنہ اور اس قسم کے دیگر اخلاقی کوتاہیوں کے حامل افراد کو سخت وعید سنانا ہے۔ اخلاقی گرواٹوں پر وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی چند اخلاقی برائیوں کا تذکرہ کر کے ان کو سخت ڈانٹ پلائی۔ کفار مکہ ہر وقت مسلمانوں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، آپ کی چغلیاں کھاتے، آپ کی غیبت کرتے، ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے، جو غلطیاں ان کی نظر میں ہوتی ان پر طعنہ اور تشنیع کرتے، اور جو معلوم نہ ہوتی اس کی ٹو میں لگے رہتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مالدار تھے، اپنی دولت کے نشے میں مسلمانوں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر ایسی حرکتیں کرتے تھے۔ مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ انتہائی بخیل بھی تھے، مال کو گن گن کر رکھا کرتے تھے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ وہ اس غلط فہمی میں مبتلا تھے کہ مال و دولت ہمیشہ ان کے پاس ہی رہے گا اور کبھی ان کو موت سے ہمکنار نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ واضح کر دیا کہ ان کی ایسی حرکتوں کا انجام بھڑکائی ہوئی آگ کی صورت میں ظاہر ہوگا، جس سے ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ سو آج کے دور میں بھی اگر یہ کوئی اخلاقی برائیاں کسی انسان کے اندر ہیں، یا وہ دولت مند ہونے کے ناطے اپنا فرض سمجھتا ہے کہ ہر ایک کی نقص نکالنا، ہر ایک کی غیبت کرنا، ٹو کرنا یا طعنہ دینا، تو پھر وہ اپنے انجام سے بے خبر ہونا چاہیے، اس کو باخبر ہونا چاہیے، بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ غیبت اور چغلی کی اس میں خاص طور پہ مذمت ہے۔ غیبت اور چغل خوری کمینگی اور گھٹیا پن کی علامت ہے۔ جن لوگوں میں یہ صفات ہوتی ہیں وہ انسانی مروت اور اخلاق سے خالی ہوتے ہیں، اس لیے بہت حقیر اور کمینے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان کے اندر اسلام ہو تو برائے نام ہوتا ہے، اگر وہ اسلام اور ایمان سے عاری ہوں تو واقعی انہیں ایسا ہونا چاہیے کہ ایک کامل ایمان اور یہ حقیر اور ذلیل صفات ایک جمع نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خوری، عیب جوئی اور غیبت کی شدید الفاظ میں مذمت فرمائی۔ ارشاد ربانی ہے، سورۃ حجرات آپ پڑھیں۔
اس میں آپ کو یہ آیت نمبر 12 میں مل جائے گا۔ اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو ظاہر یہ ہے کہ تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے معراج کرائے گی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس طرح چغل خور کی مذمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمازم مشائم بنمیم، تانا دینے والے، انتہائی چغل خور کی بات نہ مانی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا تو فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور ان کو یہ عذاب کسی بڑی یا زیادہ مشکل بات پر نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا، کیوں نہیں، وہ بڑی بات ہی ہے۔ ان میں سے ایک تو چغل ہی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث 1378 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں اور چغل خوری، عیب جوئی اور غیبت سے کام لیتے ہیں اور مال و دولت کو گن گن کر رکھتے ہیں، ان کا انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ قیامت کے روز ان کو اس قدر ہولناک اور خوفناک آگ میں ڈالا جائے گا کہ دنیا میں تمہاری عقلیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور تمہارا فہم اور شعور اس کی تہ تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ آگ اس قدر سخت ہوگی کہ اس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ ویسے تو دنیاوی آگ کے اندر بھی خاصیت ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا ڈالتی ہے، لیکن دنیا میں یہ آگ دل تک پہنچتے ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ جہنم میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی لیکن موت نہیں آئے گی، بلکہ آرزو اور خواہش کے باوجود بھی موت نہیں آئے گی۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ جہنم کے دروازے اور راستے بند کر دیے جائیں گے تاکہ کوئی بارنا نہ نکل سکے، اور ان لوہوں کی میخیں پیوست کر کے لمبے لمبے ستونوں میں اس طرح ٹھوس دیا جائے گا کہ جس طرح لکڑی میں میخیں ٹھوک دی جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو اس کبھی عادت سے، اس بری عادت سے محفوظ رکھے۔ آیت مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے کیا ہیں؟ غیبت، عیب جوئی اور چغل خوری کافروں کی عادتیں ہیں۔ مسلمانوں کو ایسی بری عادات زیب نہیں دیتی کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ مال و دولت جمع کرنا زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر یہ مقصد بن جائے تو انسان طمع اور لالچ کے ساتھ ساتھ تکبر اور غرور کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ غربا اور مساکین کو حقیر اور ذلیل سمجھنے لگتا ہے، ان میں عیب نکالتا ہے اور اشاروں کنایوں میں انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک پیسہ بھی ان پر خرچ کرنا گوارا نہیں کرتا۔ مال دولت تو آنی جانی چیز ہے، اس کو ہمیشگی عطا کرنے والا خیال کرنا خالص کافرانہ سوچ ہے۔ مسلمانوں کو ایسے خیالات زیب نہیں دیتے، اس لیے انہیں مال و دولت میں سے خیر و بھلائی کے کاموں میں بے دریغ خرچ کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تکلیفیں اور اذیت دینے والے اور دولت کے نشے میں مست کفار کو قیامت کے دن ایسی ہولناک آگ میں ڈالا جائے گا جس کی حرارت ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، اور خواہش اور آرزو کے باوجود انہیں موت نہیں آئے گی، اور ان کا مال و دولت انہیں اس ہولناک عذاب سے ہرگز نہیں چھڑا سکتا۔ عذاب قبر برحق ہے، اس کا انکار جہالت اور گمراہی ہے۔ آئیے اپنا جائزہ لیتے ہیں۔ کفار مکہ کن اخلاقی کوتاہیوں کا شکار تھے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں غیبت اور چغل خور کی مذمت پر جامعہ نوٹ تحریر کریں۔ اس کے لیے آپ سورۃ حجرات کی بھی مدد لے سکتے ہیں۔ جہنم کی آگ کی ہولناکی کو اپنے لفظوں میں بیان کریں۔ مال و دولت کی کثرت عام طور پر انسان پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ کیا مال و دولت انسان کو عذاب الہی سے بچانے میں کام آئے گی؟
درست عبارت کے سامنے رائٹ اور غلط عبارت کے سامنے رونگ کی علامت لگائیں۔ سورۃ الہمزہ مدنی ہے، اس میں 11 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ عیب جوئی، غیبت اور چغلی خوری اچھے لوگوں کی صفات ہے۔ غیبت کرنا مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ مال و دولت کو ہمیشگی عطا کرنے والا خیال کرنا کافرانہ سوچ ہے۔ اچھے مسلمان کی نشانی ہے کہ وہ دولت جمع کرنے کے بجائے غربا اور مساکین پر خرچ کرتا ہے۔ کافروں کو ایسی ہولناک آگ میں ڈالا جائے گا جس کی حرارت دلوں تک پہنچ جائے گی۔ چغل خور کو قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ یہ سوال نامہ آخر میں اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ جو کورس ہم کروا رہے ہیں 30واں پارہ حفظ کرنے کا، تو وہ صرف عربی کے ساتھ حفظ نہیں کرنا، اس کا لفظی ترجمہ جو کہ گروپ میں ہر آیت کے ساتھ سینڈ کیا جاتا ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ بھی سینڈ کیا جاتا ہے، اور اس کی تفسیر بھی سینڈ کی جاتی ہے، اور آخر پہ یہ ایک کہہ لیں کہ مختصر ان شارٹ اور لب لباب اس صورت کا پیش کیا جاتا ہے یاد دہانی کے لیے، اور پھر اپنا جائزہ لینے کے لیے یہ چند سوالات کو حل کیا جاتا ہے تاکہ انسان جب یہ صورت اپنی نمازوں میں رکھے تو اسے معلوم ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سارا دن چغلیاں، غیبت، ٹو تانے مار کے اور پھر یہ صورت ہر نماز میں اپنی پڑھ رہا ہو اور اسے یہ معلوم ہی نہ ہو کہ اس صورت میں کیا عذاب ہے، کیا تنبیہ ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر آپ پورا قرآن حفظ کر لیں، اس کا ترجمہ پورا یاد کر لیں، اس کی تفسیر پوری یاد کر لیں اور اس کو عمل میں نہ لائیں، تو یہ سارا عمل آپ کو نہ عذاب قبر سے محفوظ رکھ سکتا ہے اور نہ قیامت کے عذاب سے اور نہ جہنم کے عذاب سے۔ اصل کیا ہے کہ آپ قرآن جو حفظ کر رہے ہیں اس کو حفظ کریں، اس کا ترجمہ یاد کریں، اس کی تفسیر یاد کریں اور اسے اپنے عمل میں لائیں اپنی ہمت کے مطابق، اور کسی نفس کو اللہ اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ یہ جو احکامات ہیں یہ ہر انسان کے لیے اس پہ پورا اترنا کوئی مشکل نہیں۔ اگر مشکل ہوتا تو اللہ ایسے احکامات کبھی اتارتا ہی نہ، کیونکہ ہمارا دین دین فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر دونوں دنیا میں رکھ دیے، شر سے بچنے کے طریقے بتا دیے اور خیر پہ چلنے کے لیے راہیں آسان کر دی، اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ رکھا۔ تو اب کوشش کریں کہ حفظ کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ یہ سارے جو ہیں ظاہری گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں۔ باطنی تو ہوتے ہیں نا، کینہ، بغض، حسد دل میں رکھنا، منافقت رکھنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن یہاں خاص طور پہ ظاہری اعمال جو زبان سے ادا کیے جاتے ہیں، تو زبان کا وار کبھی بھی نہیں انسان بھولتا۔ جسموں کے زخم تو دوائیوں سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ زبان کے زخم کبھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو اس لیے اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور عفو درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔